قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. سامعین کرام، مہمانان اعزام اور موکل اساتذہ کرام، 13ویں صدی ہجری اپنے اختتام کی طرف روا تھی۔ ہندوستان میں اسلامی شوکت کا چراغ گل ہو چکا تھا، صرف اٹھتا ہوا دھواں باقی رہ گیا تھا جو چراغ کے بجھ جانے کا اعلان کر رہا تھا۔ دہلی کا تخت مغل اقتدار سے خالی ہو چکا تھا، صرف ڈھول کی منادی میں ملک بادشاہ کا رہ گیا تھا۔ اسلامی شعائر رفتہ رفتہ روبہ زوال تھے، دینی علم اور تعلیم گاہ پشت پناہی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے مٹ رہی تھی۔ مشرقی روشنی چھپتی جا رہی تھی اور مغربی تہذیب و تمدن کا آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، جب ان حالات سے یقین ہو چلا کہ اسلام کا چمن اب اجڑنے کو ہے اور یہ کہ ہندوستان بھی اب اسپین کی تاریخ دہرانے کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے، کہ اچانک چند رؤوس قدسیہ جن کے سربراہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے دل میں ایک خلش و کسک محسوس کی۔ یہ خلش علوم نبوت کے تحفظ، دین کو بچانے اور اس کے راستے سے ستم رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کی تھی۔ چنانچہ وقت کے وہ اولیاء اللہ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس بارے میں اپنی اپنی قلبی واردات کا تذکرہ کیا، جو اس پر مجتمع تھی کہ اس وقت بقائے دین کی صورت وجود اس کے کچھ نہیں، کہ دینی درسگاہ قائم کی جائے جس میں علوم نبویہ پڑھائے جائے اور انہی کے مطابق مسلمانوں کی دینی، معاشرتی اور تمدنی زندگی اسلامی سانچوں میں ڈھالی جائے، جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کی داخلی رہنمائی ہو تو وہی دوسری طرف خارجی مدافعات بھی ہو، جس سے ایک طرف صحیح اسلامی تعلیمات لوگوں کے اندر پھیلے تو وہی دوسری طرف ایماندارانہ سیاسی شعور بیدار ہو۔ سامعین کرام، جب 1857 کی جنگ آزادی میں ہمیں فتح کی جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انگریز مقبرہ قوم اپنی شاکرانہ چالوں سے یہاں کی مالک بن بیٹھی، تو انگریز کا ایک نمائندہ لاٹ نکالے یورپ سے اسکول اور کالج کا نقشہ لے کر ہندوستان پہنچا اور اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے ہندوستانی ہو۔ یقیناً یہ نعرہ جب ایک فاتح برسر اقتدار قوم کی طرف سے اٹھا اور وہ بھی تعلیم کا نعرہ جو کہ بذات خود ایک انقلاب آخری حربہ ہے، تو اس نے ملک پر ایک قاتل خواہ اثر ڈالا جس کے نتیجے میں ایسی نسلیں ابھرنی شروع ہو گئی جو رنگ و نسل کے لحاظ سے یقیناً ہندوستانی تھی لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے انگریزی جامہ میں نمایاں ہونے لگی۔ اسی ذہنی و خطرناک انقلاب کو دیکھ کر بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دارالعلوم قائم کر کے عملی طور پر ایک جامع و مکمل نعرہ لگایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے ان کے اندر اسلامی شعور زندہ ہو۔ کمرہ یہ نکلا کہ مغربیت کے ہمادین افراد پر بریک لگ گیا اور بات یہ طرفہ نہ رہی بلکہ اس چیز کا مکمل ثبوت مل گیا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہ ہم وہ کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں کہو والا۔ سامعین کرام، ہمارے اسلاف کی تعلیمی تحریک ایک ایسی تحریک تھی جس نے اس دور میں ایک مؤثر رول ادا کیا، جس کے ذریعے ایک طرف توق غلامی کو توڑا گیا تو وہی دوسری طرف دین محمدی کو پروان چڑھایا گیا، جس کے ذریعے ایک طرف انگریز کے ناپاک کرنے سے وطن کو آزاد کرایا گیا تو دوسری طرف پادریوں سے مناظرہ کر کے
سامعین کرام، آج حضرت نانوتوی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے خلاف ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر ایک جگہ پر دو چیزیں رہیں گی تو کسی ایک کے حد تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، کسی پر بس نہیں، بلکہ حج کے سفر میں جب آپ جہاز کے کپتان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو کہ ایک انگریز تھا، تو آپ انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مکمل طریقے سے اس تک اسلام کو نہ پہنچا پائے، جس پر آپ کو بڑا افسوس ہوا اور فرمایا کہ اس سفر کے بعد ضرور انگریزی زبان سے واقفیت حاصل کروں گا۔ اور اسی طرح جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تو آپ نے اس کی مذمت کرنے کے بجائے اس کی تعریف و تعریف کی۔ کبھی تو شاعر کہتا ہے کہ زبان بھی کہہ نہیں سکتی، قلم بھی لکھ نہیں سکتا، زبان بھی کہہ نہیں سکتی، قلم بھی لکھ نہیں سکتا۔ خدا نے دوست کو اس شخص کو ایسا بنایا تھا